باب صدقۃ السوائم فصل فی الإبل قال ليس في أقل من 5 زود صدقة فإذا بلغت 5 صائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 9 فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 14 فإذا كانت 15 ففيها 3 شياه إلى 19. بھائی گزشتہ سبق کے اندر اونٹوں کی زکوٰۃ میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا، لکھوا دی تھی، اسی نقشے کو سامنے رکھیں اور کتاب میں اب صرف ترجمہ باقی ہے بھائی. تو یہ سوائم کی زکوٰۃ بیان ہو رہی ہے، اور میں نے بتلایا تھا سائمہ وہ جانور ہے جو سال کا اکثر حصہ باہر چراگاہ یا جنگل میں چر کر گزارتا ہے، اور اس میں یہ بھی ضروری تھا کہ اس چراگاہ کا کوئی معاوضہ نہ ادا کیا جاتا ہو، اور نیز ان جانوروں کو دودھ دینے کے لیے یا افزائش نسل کے لیے رکھا گیا ہو، گوشت کھانے یا سواری یا کسی اور کام کے لیے نہ رکھا گیا ہو، ورنہ پھر ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بھائی. تو اب یہی تفصیل بھائی دیکھتے، وہ نقشہ بھی سامنے رکھیے اور اس کے مطابق ترجمہ دیکھتے جائیے. باب صدقۃ السوائم، یہ باب ہے سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کے بیان میں. فصل فی الابل، یہ فصل ہے اونٹوں کے بارے میں. قال لیس فی اقل من 5 زود صدقۃ، صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ 5 اونٹوں سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 5 صَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ، پس جب اونٹ پہنچ جائیں 5 کی تعداد کو اس حال میں کہ صائمتاً وہ چرنے والے ہوں، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ اور ان پر 1 سال گزر جائے، فَفِيهَا شَاةٌ تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے، إِلَى 9 کہاں تک؟ 9 تک. فَإِذَا كَانَتْ 10 فَفِيهَا شَاتَانِ، پس جب وہ 10 ہو جائیں تو اس کے اندر 2 بھیڑ بکریاں ہیں، إِلَى 14 14 تک بھائی، 14 تک. اور 15 پر پھر کتنی ہو جائیں گی؟ 3 بھیڑ بکریاں ہو جائیں گی. تو یہ جو آیا یہاں پر 14، یہاں شین کو ساکن پڑھیں گے، ویسے تو شین متحرک ہے بھائی، 10 اور 10، لیکن جب یہ اس طرح مرکب آ جائے، کیا آ جائے؟ مرکب آ جائے، یعنی 11 سے لے کر 19 تک بھائی، تو اس صورت میں اب لفظ مرکب ہو گیا، لفظ بڑا ہو گیا، اور نیز آخر میں تا بھی ہو، جب 10 نہیں بلکہ کیا ہو آخر میں 10، تو اس صورت میں پھر 4 مسلسل فتحے آ جائیں گے، 4 مسلسل زبر آ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کلمہ ثقیل کچھ ہو جائے گا. تو لہٰذا اس صورت میں شین کو کس طرح پڑھیں گے؟ ساکن پڑھیں گے. تو 14 نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ 14. ہاں اگر یہ تا نہ ہوتی تو پھر شین کو متحرک ہی پڑھتے. کیسے پڑھتے؟ 14. تو اس میں 2 بھیڑ بکریاں ہوں گی، إِلَى 14 14 تک. فَإِذَا كَانَتْ 15، پس جب 15 ہو جائیں، فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ تو اس میں 3 بھیڑ بکریاں ہیں. شیاہ جمع ہے شات ان کی، اور شات میں نے بتایا بھیڑ بکری دونوں کو یہ لفظ شامل ہے. إِلَى 19 تک. کہاں تک بھائی؟ إِلَى 19 تک. 19 یعنی 19 تک یہ 3 بھیڑ بکریاں ہیں. فَإِذَا كَانَتْ 20، پس جب 20 ہوں، فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ تو اس میں 4 بھیڑ بکریاں ہیں. إِلَى 24 24 تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 25، جب پہنچ جائیں اونٹ بھائی 25 کی تعداد کو، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَازٍ تو ان میں ایک بنت مخاز واجب ہوگا.
بھائی بنت مخاض میں نے آپ کو بتلایا تھا جس کا 1 سال پورا ہو گیا ہو اور دوسرے سال میں چل رہا ہو، اور نیز دیکھیے انہوں نے بنت مخاض کہا، ابن مخاض نہیں کہا، کیونکہ میں نے بتلایا یہاں کون سے بچے واجب ہوں گے جو مؤنث ہوں، کیونکہ مؤنث اعلیٰ شمار ہوتا ہے اونٹوں کے اندر، تو یہ اعلیٰ والے جو ہیں وہ واجب ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اس میں ایک بنت مخاض ہے، وہی التی طعنت فی الثانیہ، اور یہ وہ ہے جو داخل ہو گیا ہو دوسرے سال کے اندر۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ طعنہ کے معنی داخل ہونا، شروع ہونا۔ الی 35 کہاں تک؟ 35 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 36 فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، پس جب اونٹ جو ہیں 36 ہوں تو ان میں ایک بنت لبون ہے، وہی التی طعنت فی الثالثۃ، اور یہ وہ اونٹ کا بچہ ہے جو شروع ہو گیا ہو تیسرے سال کے اندر، یعنی تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو، 2 سال پورے ہو چکے ہیں اور تیسرا اس کا چل رہا ہو، تو 36 کے اندر ایک بنت لبون ہے۔ الی 45 45 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 46 بس جب 46 ہوں، فَفِيهَا حِقَّةٌ تو ان کے اندر ایک حقہ واجب ہے، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ، اور یہ وہ اونٹ کا بچہ ہے جو داخل ہو گیا ہو چوتھے سال کے اندر۔ اِلَى 60 کہاں تک یہ؟ 60 تو 46 سے لے کر 60 تک یہ ایک حقہ واجب ہوگا۔ فَإِذَا كَانَتْ 61 تو جب 61 ہو اونٹ، فَفِيهَا جَزَعَةٌ تو ان میں ایک جزعہ واجب ہوگا، وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ اور یہ وہ اونٹ ہے جو داخل ہو گیا ہو 5ویں سال کے اندر۔ اِلَى 75 75 تک تو 75 تک ایک جزعہ رہے گا۔ فَإِذَا كَانَتْ 76 فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ اور تو جب یہ 76 ہو جائیں تو ان کے اندر فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، دیکھو الف ہے ساتھ، اصل میں یہ کیا تھا؟ بنتانی لبون، تو یہ بنت کا تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو اس میں 2 بنت لبون ہوں گے، کتنے کے اندر؟ 76 کے اندر۔ اِلَى 90 90 تک۔ فَإِذَا كَانَتْ 91 تو جب یہ کتنے ہو جائیں؟ 91 ہو جائیں، فَفِيهَا حِقَّتَانِ تو ان کے اندر 2 حقے واجب ہوں گے۔ اِلَى 120 120 تک۔ یہ حساب نقشے کا پہلا حصہ، 120 تک 2 حقے واجب ہوں گے جیسے میں نے نقشے میں لکھوایا۔ بِهَذَا اشْتَهَرَتْ كُتُبُ الصَّدَقَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ مشہور ہیں صدقے کے خطوط حضور علیہ السلام سے۔ یاد رکھیے کتاب جو ہے، خط کو بھی عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جو صدقے کی تفصیل کے بارے میں خطوط روانہ فرمائے بھائی، تو وہ حضور علیہ السلام کے جو صدقات کے خطوط ہیں وہ اسی تفصیل کے ساتھ مشہور ہیں بھائی۔ ثم اذا زادت علی 120 پھر جب وہ اونٹ بڑھ جائیں 120 پر، تستانف الفریضہ تو پھر نئے سرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا۔ فیکون فی الخمس شاۃ تو 5 اونٹوں میں ایک بھیڑ بکری ہوگی، مع الحقتین ساتھ کس کے؟ 2 حقوں کے، کیونکہ 120 سے 5 اوپر ہوئے نا، تو 120 میں ہو گئے 2 حقے اور 5 میں کیا آ گئی؟ ایک بھیڑ بکری، تو 125 میں یہ ایک بھیڑ بکری ہے، مع الحقتین 2 حقوں کے ساتھ۔ صاحب قدوری نے آپ کو بتا دیا 120 سے اوپر 5 ہو جائیں تو ان میں کیا واجب ہوگی؟ ایک بھیڑ بکری اور ساتھ وہ جو 120 کے اندر 2 حقے بھی تھے۔ اب وہ بار بار آپ کو نہیں بتائیں گے کہ 2 حقے بھی ہیں، 2 حقے، بس ایک دفعہ بتا دیا۔ حساب کون سا چل رہا ہے؟ 120 سے اوپر والا چل رہا ہے، تو 2 حقے ہیں ہی، انہوں نے ایک دفعہ بتا دیا۔ اگلا کا حساب اب آپ کو بتاتے جائیں گے، آپ خود سمجھتے جانا کہ 2 حقے بھی ساتھ ہی ہیں بھائی۔ تو وفی العشر شاتانی اور 10 کے اندر 2 بھیڑ بکریاں، یعنی کتنے میں؟
120 پچھلے اور 10 یہ والے کتنے ہو گئے 130، تو اس میں 2 حقے اور 2 بھیڑ بکریاں. وفی 15 ثلاث شیاہ، اور 15 کے اندر 3 بھیڑ بکریاں. وفی 20 4 شیاہ، اور 20 کے اندر 4 بھیڑ بکریاں. وفی 25 بنت مخاض، اور 25 کے اندر 1 بنت مخاض ہے. الی 150 150 تک، 150. یہ جو نیا حساب شروع کیا نا 120 کے بعد، یہ 150 اس نئے حساب کا نہیں مراد، کل حساب کا 150 مراد ہے. یہ 25 میں بنت مخاض ہے. الی 150، کہاں تک 150 تک. فیکون فیہا 3 حقاق، تو اس کے اندر پھر 3 حقے ہو جائیں گے. جب 150 ہو جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے 3 حقے، کیونکہ 120 کے اندر 2 حقے تھے، اور اگلے 30 کے اندر 25 کے اندر بنت مخاض تھا، اور 30 کے اندر 1 حقہ آ گیا، اور 2 حقے پچھلے تھے، کتنے ہو گئے 3 حقے ہو گئے. یہ معنی ہے کہ جب 150 تک پہنچ جائیں فیکون فیہا 3 حقاق، تو اس کے اندر 3 حقے ہوں گے. ثم تستانف الفریضہ، تو پھر نئے سرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا. فیکون فی الخمس شاۃ، یہ تیسرا حصہ آیا نقشے والا بھائی، کون سا 150 سے زائد. تو 150 میں 3 حصے ہیں، بس اب یہ آپ نے خود یاد رکھنا ہے. اگلے 150 سے اوپر کی اب تفصیل بتانے لگے ہیں. کہتے ہیں فیکون فی الخمس شاۃ، تو 5 اونٹوں میں 1 بھیڑ بکری ہوگی. وفی 10 شاۃان، اور 10 کے اندر 2 بھیڑ بکریاں ہوں گی. وفی 15 3 شیاہ، اور 15 کے اندر 3 بھیڑ بکریاں ہوں گی. وفی 20 4 شیاہ، اور 20 کے اندر 4 بھیڑ بکریاں ہوں گی. وفی 25 بنت مخاض، اور 25 کے اندر 1 بنت مخاض ہوگا. وفی 36 بنت لبون، اور 36 کے اندر بنت لبون ہوگا. فَإِذَا بَلَغَتْ 196 فَفِيهَا 4 حقاق إِلَى 200، پس جب اونٹ پہنچ جائیں 196 کو. یہ 196 کون سے ہیں 150 سے اوپر ہیں یا سارے ملا کر؟ ہاں شاباش، سارے ملا کر 196 ہو گئے. تو اس میں 4 حقے ہیں. إِلَى 200، کہاں تک 200 تک. ثم تستانف الفریضہ، تو پھر نئے سرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا 200 سے اوپر. تو ثم تستانف الفریضہ ابدا کما تستانف فی 50 التي بعد 150، پھر نئے سرے سے فریضہ شروع کیا جائے گا ہمیشہ جیسے کہ نئے سرے سے شروع کیا جاتا تھا ان 50 میں جو کہ 150 کے بعد تھے. وَهَذَا عِندَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے بھائی. یہ ہے احناف کے مذہب کی تفصیل جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا زادت علی 120 واحدۃ ففیہا 3 بنات لبون. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بڑھ جائیں اونٹ بھائی 120 پر بڑھ جائیں، واحدۃ ایک بھی بڑھ جائے 120 پر ایک بھی جب وہ بڑھ جائے اونٹ بھائی، ففیہا 3 بنات لبون، تو اس میں 3 بنت لبون ہیں. فاذا صارت 130، پس جب وہ ہو جائیں بھائی دیکھیے 3 بنت لبون ہیں کتنے میں 121 کے اندر، اور فاذا صارت 130، اور جب وہ کتنے ہو جائیں 130، ففیہا حقۃ وبنتا لبون، تو اس میں 1 حقہ اور 2 بنت لبون ہوں گے. ثم یدار الحساب علی 40 و50، پھر حساب گھمایا جائے گا 40 اور 50 پر بھائی.
40 اونٹوں اور 50 اونٹوں پر حساب پھر گھومے گا، چکر لگائے گا، تو پھر حساب کو گھمایا جائے گا 40 اور 50 پر۔ فَيَجِبُ فِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، پس واجب ہوگا ہر 40 کے اندر ایک بنت لبون، وَفِي كُلِّ 50 حِقَّةٌ، اور ہر 50 کے اندر ایک حقہ، ہر 50 کے اندر ایک حقہ واجب ہوتا جائے گا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر اس کے بعد ہر 40 میں بنت لبون آئے گا اور 50 ہو جایا کریں گے، تو بنت لبون کس سے بدل جائے گا؟ حقے سے بدل جائے گا۔ دلیل ان کی کہتے ہیں لما روی انہ علیہ السلام کتب اذا زادت الابل علی 120 ففی کل 50 حقۃ وفی کل 40 بنت لبون۔ دلیل ان کی حدیث ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے لکھا، تحریر فرمایا، اذا زادت الابل علی 120، کہ جب اونٹ بڑھ جائیں 120 پر، ففی کل 50 حقۃ، تو ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہے۔ جب 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 50 کے اندر ایک حقہ ہے۔ وفی کل 40 بنت لبون، اور ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے۔ من غیر شرط عود ما دونہا، یہ حدیث کا حصہ نہیں، ہاں دلیل کا حصہ ہے۔ من غیر شرط عود ما دونہا، عود کا معنی لوٹنا، لوٹنا، بغیر لوٹنے کی شرط کے، ما دونہا اس سے کم میں، اس سے کم میں لوٹنے کی شرط نہیں ہے۔ حدیث میں صرف کیا آیا؟ 120 سے جب اونٹ زائد ہو جائیں تو ہر 40 میں بنت لبون اور ایک بنت لبون، اور ہر 50 میں ایک حقہ، اور 40 میں تو بنت لبون ہیں۔ 40 سے کم کے اندر ہمارے نزدیک 5 میں ایک بھیڑ بکری آتی تھی، 10 میں 2، 15 میں 3، وہ فرماتے نہیں، یہ حساب دوبارہ بار بار نہیں لوٹے گا، بس اب صرف 40 اور 50 کا حساب رکھیں گے۔ 40 پہ بنت لبون وہ آئے گا اور 50 ہوں گے تو وہ اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ حقہ آ جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے من غیر شرط عود ما دونہا، بغیر لوٹنے کی شرط کے اس سے کم میں، یعنی اس میں بار بار حساب نہیں لوٹے گا۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ہمارے نزدیک تو حساب بار بار لوٹتا تھا، اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ انہ علیہ السلام کتب فی آخر ذلک فی کتاب عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور علیہ السلام نے اس خط کے آخر میں لکھا، جو عمرو بن حزم کو خط بھیجا اس کے آخر میں لکھا، فما کان اقل من ذالک، فما کان اقل من ذالک ففی کل 5 ذود شاۃ، کہ جو اس سے کم ہو۔ اس خط میں حضور علیہ السلام نے کیا آخر میں تحریر فرمایا؟ کہ جو اس سے کم ہو، 40 میں بنت لبون اور 50 میں حقہ، اور جو اس سے کم ہو ففی کل 5 ذود شاۃ، تو ہر 5 اونٹوں کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے۔ تو دیکھو معلوم ہوا جو کم ہیں ان سے، ان کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ حساب کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے، یہ حدیث میں آ گیا۔ تو فَتُعْمَلُ بِالزِّيَادَةِ، تو اس زیادتی پر عمل کیا جائے گا ہمارے نزدیک بھائی۔ تو ہم دونوں پر گویا عمل کرتے ہیں، ہر 40 میں ہمارے نزدیک بھی بنت لبون ہے، اور ہر 50 میں ہمارے نزدیک بھی حقہ ہے، اور جو اس سے کم ہے اس کے اندر بھی ہمارے نزدیک حساب بار بار دوبارہ لوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے سب کو؟ وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ، بخت اور عراب یہ اونٹوں کی قسمیں، عراب جمع ہے عربی کی، عربی کی۔ بھئی دیکھیے عربی انسان بھی ہے، اس کو بھی عربی کہتے ہیں، جو عرب قوم کا ہو، عرب کا رہنے والا ہو۔ اسی طرح وہاں کے جانوروں کی جو خاص نسلیں ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ تو عربی کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے بھی اور جانور کے لیے بھی، لیکن جمع میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر
انسانوں کے اندر عربی انسان ہے تو جمع آئے گی عرب، اور اگر عربی حیوان ہے، جانور ہے، تو اس کی جمع آئے گی عراب۔ عراب سمجھ میں آئے بھائی؟ تو بخت اور عراب دونوں اونٹ برابر ہیں بھائی۔ تو عراب کون سے اونٹ ہوئے؟ عربی نسل والے، اور بخت یہ اونٹ کی کوئی اور نسل ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ یہ عربی اور عجمی اونٹوں کے اختلاط سے نسل پیدا ہوئی ہے، کچھ فرق ہوگا اس نسل کے اندر، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور بعضوں نے لکھا کہ بخت جو ہے یہ بختی کی جمع ہے، اور یہ 2 کوہان والے اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال بتلانا مقصد یہ ہے کہ جس نسل کا بھی اونٹ ہو سب کا حکم یہی ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں والبخت والعراب سواء، اور بختی اور عربی اونٹ برابر ہیں، لأن مطلق الاسم يتناولهما، اس لیے کیونکہ مطلق اسم ان دونوں کو شامل ہے۔ حدیث میں ابل کا ذکر آیا ہے، اور ابل کا لفظ ان سب قسموں کو شامل ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ درست بات کو خوب جاننے والے ہیں۔ فصل فی البقر ليس في اقل من 30 من البقر صدقة فاذا كانت 30 صائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع او تبيعة۔ فصل فی البقر، یہ فصل ہے بقر کے بیان میں، یعنی ان کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ یاد رکھیے یہ بقر اس میں جنس ہے، اور مذکر اور مؤنث سب پر بولا جاتا ہے، اور اس کے مفرد اور جمع میں فرق تا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تا ساتھ آ جائے بقراتن تو اس کا معنی ہے ایک گائے یا ایک بیل۔ تو یہ تا تانیث والی نہیں ہے کہ بقراتن کا معنی آپ گائے کے کریں، بلکہ بقراتن میں یہ تا کس چیز کی ہے؟ وحدت کی ہے، یعنی ایک فرد ایک فرد۔ تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ تو گائے کو بھی کیا، ایک گائے ہو تو کیا کہیں گے؟ بقراتن، اور ایک بیل ہو تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ بقراتن ہی کہیں گے بھائی۔ اور جمع کے لیے پھر تا ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں اب اس گائے بیل وغیرہ کی زکوٰۃ کا بیان ہوگا۔ کہتے ہیں لیس فی اقل من 30 من البقر صدقۃ، نہیں ہے 30 سے کم گائے بیل کے اندر صدقہ، 30 سے کم گائے بیل جو ہیں ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 30، جب یہ 30 ہوں، صائمتاً، اس حال میں کہ کیا ہوں؟ صائمہ ہو، یعنی سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہیں، وحال علیہ الحول، اور ان پر ایک سال گزر جائے، ففیہا تبیع او تبیعۃ، تو ان میں ایک تبیع یا تبیعہ واجب ہوگا۔ اور تبیع یا تبیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی التی طعنت فی الثانیۃ، یہ وہ ہے جو داخل ہو گیا ہو دوسرے سال میں، یعنی وہ گائے کا وہ بچہ جو دوسرے سال میں چل رہا ہے، ایک سال پورا ہو چکا ہے۔ یہ مذکر ہو تو تبیعن کہتے ہیں، اور مؤنث ہو تو تبیعتن۔ اونٹوں کی زکوٰۃ میں صرف مؤنث بچے دیے جاتے تھے بھائی، مؤنث بچے، کیونکہ وہ اعلیٰ شمار ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں برابر ہیں بھائی، دونوں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مؤنث کو مذکر کے مقابلے میں اعلیٰ شمار نہیں کیا جاتا، اسی لیے انہوں نے کہا فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، تو اس کے اندر ایک تبیع یعنی مذکر 1 سال والا بچہ ہے، او تبیعۃ یا 1 سال والا مؤنث بچہ ہے، جو بھی دے دے۔ تو کہتے ہیں وہی التی طعنت فی الثانیۃ، اور یہ وہ ہے جو داخل ہو گیا ہو دوسرے سال کے اندر، وفی 40 مسن او مسنۃ، اور 40 گائے بیل ہوں تو ان میں ایک مسن یا مسنہ ہے، یعنی مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جو بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، مسن یا مسنہ۔ اور یاد رکھیے گائے اور بیل یہ 2 سال کے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں مسن بھائی،
دوسرا سال پورا ہو گیا ہے اور تیسرے میں چل رہا ہے تو اس کو مسن یا مسنہ کہتے ہیں. مذکر ہو تو مسن کہیں گے اور نون مشدد ہے، اور مؤنث ہو تو مسنۃ کہیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے مسن یہ بڑی عمر والے جانور کو کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہوں گے قدوری وغیرہ کے اندر کہ یہ بکری وغیرہ جو ہے یہ 1 سال کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، گائے بیل 2 سال کے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، اس سے چھوٹے کی جائز نہیں، اور اونٹ 5 سال کا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، اس سے کم کی جائز نہیں. تو معلوم ہوا اونٹ جب 5 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پورا اونٹ بن گیا، پہلے یہ بچہ تھا. اسی طرح گائے بیل جو ہیں یہ 2 سال کے ہو گئے تو پورا اب بڑا ہو گیا، اب یہ بچہ نہیں ہے بھائی، پورا جانور ہو گیا. سورج سمجھ میں آ رہی؟ اور بکری 1 سال کی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پورا جانور ہے، اب اس کو بچہ نہیں کہتے. تو ان سب کو بھی مسن کہتے ہیں. جو پوری عمر والا ہے، بڑا جانور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسن. چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بکری ہو. تو مسن اصل میں کہتے ہیں بڑی عمر والا، یعنی پوری عمر والا جانور، یعنی جو اب بچہ نہیں ہے. تو اور گائے اور بیل کتنی عمر میں مسن بنتے ہیں؟ 2 سال میں. یہی انہوں نے ذکر کیا کہ 40 میں ایک مسن یا مسنہ ہے، وہی التی تعانت فی الثالثۃ، جو کس سال میں داخل ہو چکا ہے؟ تیسرے میں، یعنی 2 پورے ہو چکے ہیں. بہذا امر رسول اللہ علیہ السلام معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو. بس بھائی گائے بیل کی زکوٰۃ کا بیان ختم ہوا. 30 ہوں تو ان میں کیا واجب؟ طبیع یا طبیعہ. اور 40 ہوں تو ان کے اندر ایک مسن یا مسنہ واجب ہے بھائی، واجب. اور پھر حساب اسی طرح چلتا ہے، ہر 30 میں کیا آتا ہے؟ طبیعہ آتا ہے، یا طبیع یا طبیعہ. اور ہر 40 میں کیا آتا ہے؟ مسن یا مسنہ آتا ہے. لہذا کتنے تھے؟ 30 میں طبیعہ تھا، طبیع یا طبیعہ. 40 میں کیا تھا؟ مسن یا مسنہ. اور اسی طرح یہ 60 تک ہے، 60 تک ایک مسنہ. جب 60 ہو جائیں گے تو 30 میں کتنے طبیعے تھے؟ 1. تو 60 میں کتنے 30 ہیں؟ 2 30 ہیں نا، تو لہذا اس میں 2 طبیعے ہو جائیں گے. 70 ہو جائیں گے جب، تو 70 کے اندر کتنے 30 ہیں اور کتنے 40 ہیں؟ ایک 30 ہے اور ایک 40. اور 30 میں کیا آتا تھا؟ طبیعہ یا طبیعہ. اور 40 میں مسن یا مسنہ. تو لہذا 70 کے اندر ایک طبیعہ ہو جائے گا اور ایک مسنہ. اور 80 ہو جائیں گے جب، تو 80 کے اندر کتنے 40 ہیں؟ 2 40 ہیں، تو اس کے اندر 2 مسنے آ جائیں گے. جب 90 ہو جائیں گے تو پھر کتنے آ جائیں گے؟ 30 ہیں، تو اس میں 3 طبیعے آ جائیں گے. جب 100 ہو جائیں پھر اس میں 2 30 والے نصاب ہیں اور ایک 40 والا نصاب ہے 100 کے اندر، تو اس میں 2 طبیعے اور ایک مسنہ. 110 کے اندر اس میں کتنے نصاب ہیں؟ اس میں 2 40 والے نصاب ہیں اور ایک 30 والا نصاب ہے، تو 2 مسنے اور ایک طبیعہ. اور 120 ہو جائیں گے تو 3 مسنے 3 40 والے نصاب ہیں. اور دیکھا جائے تو 4 30 والے نصاب ہیں، تو چاہے 4 طبیعے دے دے، چاہے 3 مسنہ دے دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھی تفصیل اس کی بھائی. اب تھوڑی سی مختصر سی ایک بات بیچ میں آپ کو بتلائیں گے، اور وہ یہ کہ 40 سے لے کر 60 تک، 40 سے لے کر 60 تو اس کے اندر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ 30 پہ تو ہوا ایک طبیعہ یا طبیعہ،
40 پہ ہوا مسن یا مسنہ. اب 40 سے لے کر 60 تک اس کے درمیان کچھ آئے گا یا نہیں, کچھ زکوٰۃ زائد آئے گی یا نہیں, تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر بھی اسی کے حساب سے زکوٰۃ آ جائے گی ان کے اندر بھی. اور بھی ایک دو قول ذکر کریں گے اس کے اندر, تفصیل آگے کتاب میں آ رہی ہے. دیکھیے بھائی, کہتے ہیں فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 40, جب 40 سے زیادہ ہو جائیں تو وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ إِلَىٰ 60, تو اس زائد کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی بقدر ذالک, اسی کے بقدر, الی 60, کہاں تک, 60, یعنی اسی جتنا زائد ہوں گے جانور 40 سے, اسی کے بقدر ان میں زکوٰۃ بھی واجب ہوتی جائے گی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ کس کے نزدیک ہے, امام اعظم ابو حنیفہ. اور دیکھیے اس کو متن کے اندر ذکر کیا, آگے بھی ایک دو روایات اور بھی آئیں گی, تو معلوم ہوا یہ قول کیا ہے, راجح ہے کہ یہ 40 سے 60 تک جو ہے یہ معاف نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر بھی اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب تفصیل بیان کر رہے ہیں اسی کی کہ 40 سے زائد کہاں تک, 60 تک, اس میں اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی. کیا معنی بتلا رہے ہیں, کہتے ہیں فَفِي الْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ, ایک زائد ہو جائے یعنی کتنے ہو جائیں, 41, تو یہ جو ایک زائد ہے اس کے اندر ربع عشر مسنہ ہے. عشر کسے کہتے ہیں, 10واں حصہ, اور ربع کسے کہتے ہیں, چوتھا. تو ربع عشر ہے یعنی 10ویں کا چوتھا حصہ, 10ویں کا چوتھا حصہ. تو مسنہ کے 10 حصے کریں گے اور 10واں حصہ جو ہوگا اس کا پھر کیا کریں گے, 4 حصے کریں گے, اس میں سے ایک حصہ واجب ہوگا. آسان لفظوں میں یوں کہو, یہاں بھی 40واں حصہ آئے گا. کتنا آئے گا, 4. ربع عشر مسنہ یہ 40واں حصہ ہے, 40واں حصہ ہے. وفی الاثنین نصف عشر مسنۃ, اور 2 زائد ہو گئے یعنی 42 ہو گئے, تو ان 2 کے اندر نصف عشر مسنہ ہے. ایک میں کیا تھا, ربع عشر, اور 2 میں کتنا ہو جائے گا, نصف عشر, یہ بھی 40واں حصہ. وفی الثلاثۃ, اور 3 کے اندر ثلاثۃ ارباع عشر مسنۃ, یہاں مسنہ کے عشر کا 3/4 ہوگا. کتنا ہوگا, 3/4, یہ بھی وہی 40واں حصہ ہے. بھائی دیکھیے کس طرح فرض کریں ایک مسنہ کی قیمت ہے 40 درہم. کتنی درہم ہے, 40 درہم. اچھا, 40 گائے بیل تھے, اس میں کتنا واجب, ایک مسنہ. ایک اس پر زیادہ جانور ہو گیا, اس میں کتنا بتلایا انہوں نے آپ کو, کتاب پہ دیکھ کے مجھے بتائیں. ربع عشر آئے گا اس ایک کے اندر, ربع عشر. اور اس جانور کا ربع عشر نہیں آئے گا, مسنہ کا ربع عشر مسنۃ, ربع عشر مسنہ کا ربع عشر آئے گا. اور ایک مسنہ کتنے کا میں نے بتایا, 40 درہم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ربع عشر میں نے آپ کو بتایا 40واں حصہ ہے. کس طرح 40واں حصہ ہے, ایک مسنہ کی قیمت کتنی, 40 درہم. اچھا, اس کا ذرا عشر نکالیں, 10واں حصہ, 40 کے ذرا 10 حصے کریں, ایک میں کتنا آئے گا, 4. یہ 40 کا کتنا حصہ ہے, 10واں, یہ عشر ہے, یہ مسنہ کا عشر ہے. اس 4 کے 4 حصے کریں ذرا, ایک میں کتنا آئے گا, 1, یہ عشر کا چوتھا حصہ ہے. عشر کتنا تھا, 4. اس عشر 4 کے 4 حصے کیے تو ایک میں کتنا آیا, 1 آ گیا. تو یہ 4 کا کتنا ہے, چوتھا, یہ ہے ربع عشر. یہ کیا ہے, تو ایک جانور جو زائد ہوا اس میں ربع عشر مسنہ واجب ہوا, اور وہ ربع عشر کتنا نکلا ابھی آپ نے بتایا, 1 درہم. تو مسنہ تھا 40 درہم کا, اور اس میں کتنا واجب ہوا, 1 درہم. یہ 40واں حصہ ہے یا نہیں, 40واں حصہ.
اچھا 2 کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا نصف عشر ہے مسنہ کا. مسنہ کتنے کا تھا؟ 10واں حصہ اس کا کتنے کا ہوا؟ 4 کا نصف کرو 2. تو 2 جانوروں کے اندر 2 درہم آ جائیں گے. کتنے؟ اور مسنہ کتنے کا تھا؟ 2 مسنہ کتنے کے ہو گئے؟ اور 80 کا 40واں حصہ بنتا بھی کتنا ہے؟ 2 درہم. حساب سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ تو یہ نصف عشر بھی وہی 40واں حصہ ہے. البتہ ربع کو دگنا کیا تو نصف بن گیا. ایک تھا تو ربع عشر تھا، 2 ہے تو نصف عشر. اچھا 3 جانور زائد ہو گئے. ایک جانور میں کتنا درہم تھا؟ 1. 2 میں کتنے درہم ہو گئے؟ 2. 3 میں کتنے ہوں گے؟ 3. اور یہ 3 عشر کتنا تھا؟ عشر 4 تھا نا، 4 تھا عشر. اور یہ 4 میں سے 3 اس کو کیا کہیں گے؟ 3/4 کہیں گے یا نہیں؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں ثلاثۃ ارباع عشر. عشر کا 3/4 ہے، یعنی 3 درہم ان کے اندر واجب ہو جائیں گے. حساب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس جانور کی قیمت نہیں لگانی بلکہ کس کی لگانی ہے؟ مسلم. تو امام صاحب فرماتے ہیں، یاد رکھیے یہ جو قول ایک آیا، امام صاحب فرماتے ہیں 40 سے جو زیادہ جانور ہیں نا، 40 سے زائد، ان میں زکوٰۃ معاف نہیں بلکہ ان میں سے بھی ہر ایک کے اندر زکوٰۃ دینا پڑے گی. اور 40 جانوروں کے اندر کتنے مسننے ہوتے تھے؟ 1 ہوتا تھا. گویا ہر جانور میں مسننے کا کتنا حصہ ہے؟ 40واں حصہ نا. 40 حصے، 40 جانور ہیں، ہر ایک میں 40واں حصہ، دوسرے میں بھی 40واں، تیسرے میں بھی 40واں. تو 40 جانوروں میں مل کر کیا بن جاتا ہے؟ پورا مسنہ بنتا ہے. تو حدیث میں آیا کہ 40 جانوروں میں 1 مسنہ ہے. معلوم ہوا 1 جانور میں مسننے کا 40واں حصہ، 2 کے اندر 2 40ویں حصے، 3 کے اندر 3 40ویں حصے، 4 کے اندر 4 اسی طرح حساب چلے گا. وہی بیان کر رہے ہیں کہ ففی الواحدۃ الزائدۃ ربع عشر مسنۃ. تو ایک جو زائد ہے اس کے اندر مسننے کے عشر کا 1/4 ہے. وفی الاثنین نصف عشر مسنۃ. اور 2 کے اندر مسننے کا نصف عشر ہے. وفی الثلاثۃ ثلاثۃ ارباع عشر مسنۃ. اور 3 کے اندر مسننے کے عشر کا 3/4 ہے. وہذا روایت الاصل. اور یہ روایت ہے اصل یعنی مبسوط کی، اس میں یہ ذکر ہے، یہ جو متن میں قول ذکر ہوا. اس کی وجہ بھائی 40 سے اوپر 60 تک، 60 پر جا کر تو 2 طبیعے ہو جائیں گے. تو یہ 40 سے 60 تک یہ معاف نہیں. دلیل ذکر کر رہے ہیں. ان کے اندر بھی ہم نے کیا کہا؟ ہر جانور کے اندر اس کا 40واں حصہ، مسننے کا 40واں حصہ دینا پڑے گا. بھئی یہ معاف کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ زکوٰۃ کے نصاب سے جو مال زائد ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے، یا اس میں بھی اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو زائد مال ہو اسی کے اندر اس کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوتی چلی جائے. جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اسی کے بقدر زکوٰۃ بھی پڑتی جائے گی. اور یہاں معاف نہیں، کیونکہ پیچھے جو آپ نصاب پڑھ چکے کہ 5 اونٹوں میں 1 بھیڑ بکری، اور کتنے تک؟ 9 تک. معلوم ہوا اگلے 4 اونٹوں میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ان میں زکوٰۃ معاف ہے، ان میں زکوٰۃ. اور زکوٰۃ قیاس کیا تقاضا کرتا ہے؟ نصاب سے جو زائد ہے اس میں زکوٰۃ معاف ہونی چاہیے یا اسی کے بقدر ہونی چاہیے؟ اسی کے بقدر ہونی چاہیے. تو لہذا وہاں جو معافی ثابت ہے جہاں جہاں بھی وہ خلاف القیاس نص سے ثابت ہے، اور یہاں پر کوئی نص نہیں جس کے اندر یہ ذکر ہو کہ زائد کے اندر زکوٰۃ نہیں. تو لہذا یہ حکم اپنے قیاس پر ہی رہے گا، قیاس کے مطابق ہی رہے گا. اور قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ زائد کے اندر اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوتی جائے بھائی. لہذا ان میں سے ہر ایک کے اندر مسننے کی 40ویں، ہر جانور کے اندر مسننے کے 40واں حصہ واجب ہوتا جائے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟
یہ معنی ہے، کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَفْوَ ثَبَتَ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، اس لیے معاف کا معنی معاف کرنا، تو وہ جو معافی جو ہے وہ ثابت ہے وہاں پر دوسرے جانوروں میں، یہ یہاں پر بھی دیکھ لیں 30 میں کیا تھا طبیعہ، اور 31 میں بھی طبیعہ، 32 میں بھی طبیعت، یہاں تک کہ کیا ہو جائیں 40، تو معلوم ہوا یہ جو 30 سے اوپر ہیں اور 40 سے نیچے ہیں ان میں زکوٰۃ معاف ہے، لیکن یہ کس سے ثابت ہے؟ نص سے، حدیث سے ثابت ہے، اس لیے معاف ہے، ورنہ قیاس تو کیا تقاضا کرتا ہے، ان میں بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر چونکہ کوئی نص نہیں اور وہاں نص سے ثابت تھا، جب یہاں نص نہیں ہے تو یہ اپنے قیاس پر ہی رہے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَفْوَ ثَبَتَ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، اس لیے کیونکہ معافی جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی نص سے خلاف القیاس طریقے پر، وَلَا نَصَّ ہونا، اور یہاں پر کوئی نص نہیں ہے۔ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ، اور روایت کیا ہے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے عنہ امام صاحب سے، یہ دوسری روایت آگئی امام صاحب سے۔ امام صاحب سے 3 روایتیں یہاں ذکر کریں گے۔ پہلی روایت کے مطابق زائد میں اسی کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی، دوسری روایت کے مطابق کہ انہ لا یجب فی زیادۃ شیء، کہ زائد کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، حتی تبلغ 50، یہاں تک کہ وہ کہاں تک پہنچ جائیں 50 تک پہنچ جائیں۔ ثم فیہا مسنۃ وربع مسنۃ، پھر اس کے اندر 50 میں 1 مسنہ ہوگا اور مسنہ کا چوتھا حصہ ہوگا، او ثلث طبیع، یا طبیعے کا تیسرا حصہ ہوگا۔ لأن مبنى هذا النصاب، بھائی دیکھیے اس قول کی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس نصاب، یہ نصاب جو گائے بیل وغیرہ کا ذکر ہوا 30 کے اندر کیا واجب ہوا؟ 1 طبیعہ یا طبیعہ، اور 40 میں کیا واجب ہوا؟ مسن یا مسنہ۔ معلوم ہوا دہائیوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، دہائیوں کے، اور دہائیوں سے جو کم ہے ان کے اندر زکوٰۃ معاف ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں۔ تو لہذا دوسرا قول حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کو روایت کرتے ہیں، حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کہ 40 میں کیا آئے گا؟ مسن، 41، 42، 43، 44، یہ دہائیوں کے بیچ میں ہے، لہذا ان میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں جب 50 ہو جائیں گے تو اگلی دہائی آ گئی، اور دہائی کے اندر کیا واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ۔ تو 40 میں کیا تھا؟ مسنہ، کتنے زیادہ ہوئے؟ 10، اور مسنہ کتنے میں تھا؟ 40 میں، اور یہ 10 40 کا کتنا حصہ ہے؟ چوتھا حصہ۔ تو 40 میں پورا مسنہ تھا تو 10 میں کتنا مسنہ ہونا چاہیے؟ مسنہ کا چوتھا حصہ، ربع مسنہ اس میں دے دے۔ یا 30 میں کیا واجب تھا؟ 1 طبیعہ تھا، اور یہ کتنے زائد ہیں یہاں پر؟ نہیں 40 سے 50 تک کتنے ہیں؟ 10 ہے نا۔ تو اس یعنی 30 کے اندر کیا تھا؟ طبیعہ تھا، تو 30 کے اندر کل کتنے 10 ہیں؟ 3 10 ہیں، تو گویا ہر 10 میں طبیعے کا کتنا آتا ہے؟ تیسرا حصہ۔ مسنہ کا تو چوتھا حصہ آتا ہے، لیکن طبیعے کا تیسرا حصہ ہر 10 کے اندر آتا ہے، لہذا آپ چاہیں تو مسنہ کا اعتبار کر لیں اور مسنہ کا چوتھا حصہ دے دیں ان 10 میں، 40 سے لے کر 50، اور آپ چاہیں تو طبیعے والا حساب کر لیں، اور طبیعے میں تو 30 میں ہوتا تھا، گویا ہر 10 کے اندر طبیعے کا تیسرا حصہ، تو طبیعے کا تیسرا حصہ اس کے اندر آپ دے دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حتی تبلغ 50، یہاں تک کہ 50 کو پہنچ جائیں۔ ثم فیہا مسنۃ وربع مسنۃ او ثلث طبیع، پھر اس کے اندر 1 مسنہ ہوگا اور 1 مسنہ کا چوتھائی، یا ثلث طبیع، یا طبیعے کا تہائی بھائی اس کے اندر ہوگا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں حتی تبلغ 50، یہاں تک کہ گائے بیل کہاں تک پہنچ جائیں؟ 50 تک۔ ثم فیہا مسنۃ وربع مسنۃ او ثلث طبیع، تو پھر ان میں 1 مسنہ ہوگا۔ مسنہ تو کتنے میں آیا؟ 40، اور اونٹ اور گائے بیل کتنے ہیں؟
50 ہیں تو یہ 10 زائد ہیں، اس 10 زائد کے اعتبار سے مسنہ کا ربع یا طبیعے کا ثلث دے دو، اور وہ 40 کے اعتبار سے ایک مسنہ، تو ایک مسنہ دے دو پورا، اور چوتھائی مسنہ یا تہائی طبیعہ اس کے برابر قیمت دے دو۔ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب، اس لیے کیونکہ اس نصاب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بین کل عقدین، عقد کا معنی ہے دہائی، کہ ہر دو دہائیوں کے درمیان، بین کل عقدین ہر دو دہائیوں کے درمیان، وقف ہے بھائی، یعنی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہر دو دہائیوں کے درمیان کیا ہے؟ وقف۔ بھائی یاد رکھیے، وقف یا وقف، بعضوں نے اس کو قاف کے سکون کے ساتھ لکھا ہے اور بعضوں نے اس کو قاف کے فتحے کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ہر دو فریضوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ وقف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ 30 گائے بیل میں کیا تھا؟ طبیعہ، اور 40 میں کیا ہے؟ مسنہ۔ تو یہ جو 30 اور 40 کے درمیان ہے اس میں کچھ واجب ہے نہیں، تو یہ وقف کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ تو اس نصاب کی بنیاد کس بات پر ہے کہ ہر دو دہائیوں کے درمیان وقف ہے، یعنی اس میں کچھ واجب نہیں۔ وفی کل عقد واجب، اور اس بات پر کہ ہر دہائی میں واجب ہے زکوٰۃ۔ 30 سے 40 کے بیچ میں تو وقف ہے، لیکن جیسے ہی 40 ہوئے دہائی آئی تو اس میں کیا واجب ہو گیا؟ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ تو اس زکوٰۃ کے اس نصاب کی بنیاد کس پر ہے کہ ہر دو دہائیوں کے درمیان وقف، اور ہر دہائی پر زکوٰۃ واجب ہوگی بھائی۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ 40 سے 50 تک درمیان میں وقف نہ ہوگا، اس میں کچھ نہیں واجب ہوگا، اور 50 جب پورے ہو جائیں تو پھر اس میں ایک مسنہ اور ربع مسنہ یا ثلث طبیعہ واجب ہوگا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ لا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 60، اور صاحبین رحمہم اللہ سے روایت ہے کہ زائد کے اندر کچھ بھی نہیں، یعنی اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، حتی تبلغ 60، یہاں تک کہ یہ گائے بیل کس عدد کو پہنچ جائیں؟ 60 کے عدد کو پہنچ جائیں، اس میں کچھ بھی واجب نہیں، درمیان والے جو ہیں ان میں۔ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ دلیل اس کی لقولہ علیہ السلام لمعاذ رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمانے کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تأخذ من اوقات البقر شیئا، حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نہ لو من اوقات البقر شیئا، یرحمک اللہ، کہ تم اوقات بقر میں سے کوئی چیز نہ لینا۔ ہاں تو حدیث میں آیا لا تاخذ من اوقات البقر شیئا، کہ تم اوقات بقر میں سے کچھ مت لینا۔ وفسروه بما بین 40 الی 60، اور تفسیر بیان کی ہے اس کی اہل لغت نے بما بین 40 الی 60، 40 سے لے کر 60 کے بیچ جو ہے۔ اوقات کی تفسیر اہل لغت نے کیا کیا ہے کہ اوقات کسے کہتے ہیں؟ 40 سے لے کر 60 کے جو درمیان ہیں، اور اوقات کے اندر حضور فرما رہے ہیں ان سے کہ کچھ مت لینا، تو معلوم ہوا 40 سے لے کر 60 میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں جب 60 ہو جائیں گے تو طبیعے والے 2 نصاب بن گئے، 2 30 ہو گئے، تو کتنے طبیعے آ جائیں گے؟ 2 طبیعے۔ تینوں اقوال سمجھ میں آ گئے۔ پہلا قول کیا جو متن میں ذکر ہوا کہ زائد کے اندر بھی اسی کے حساب سے زکوٰۃ، ہر جانور میں مسنہ کا 40واں حصہ آئے گا۔ دوسرا قول یہ ذکر ہوا کہ دہائی سے کم کے اندر واجب نہیں، لیکن دہائی پر جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی، لہذا 50 پر جا کر پھر مسنہ کا ربع یا طبیعے کا ثلث مزید آ جائے گا۔
اور تیسرا قول یہ کہ 40 سے لے کر 60 تک کچھ بھی نہیں واجب ہوگا زائد، کیونکہ حدیث میں کیا آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اوقاس بقر میں سے کچھ مت لینا، اور اوقاس کی تفسیر اہل لغت نے کس سے کی ہے، 40 سے لے کر 60 کے جو بیچ میں ہے۔ آگے جواب دے رہے ہیں اس کا صاحب ہدایہ امام صاحب کی جانب سے، قلنا ہم کہتے ہیں، قد قیل کے تحقیق کہا گیا ہے، ان المراد منہا ہا ہنا الصغار، کہ اوقات سے یہاں مراد صغار ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ کیا مراد ہیں؟ تو صاحبین کے نزدیک حدیث میں آیا، حضور علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اوقات بقر میں سے کچھ مت لینا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے اوقات بقر کا معنی بیان کیا ہے، اوقات کا معنی اہل لغت نے بیان کیا ہے 40 سے لے کر 60 کے جو بیچ میں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جیسے اوقات کا یہ معنی کیا گیا جو آپ نے بیان کیا، اسی طرح اوقات کا ایک معنی بہت چھوٹے بچوں کے بھی کیا گیا ہے۔ تو حدیث کا معنی یہ ہوا کہ گائے بیل کے جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان میں کچھ مت لینا، یعنی جو سال سے جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان میں کچھ نہ لینا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ حدیث آپ کی حجت نہیں بن سکتی، اس لیے کیونکہ اوقات کا معنی جیسے 40 سے 60 کے درمیان ہے، اسی طرح اوقات کا معنی بہت چھوٹے بچے بھی ہیں، تو لہذا وہ معنی بھی بعض نے بیان کیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، صاحبین کی دلیل بھی ذکر ہو گئی اور امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ اوقات کا دوسرا معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے چھوٹے بچے بھی بعضوں نے ذکر کیا، چھوٹے بچے مراد ہیں، اور ہم اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، گائے بیل وغیرہ کے جو چھوٹے بچے ہیں سال سے کم کے، ان کے اندر زکوٰۃ ہمارے نزدیک بھی واجب نہیں بھائی۔ ثم فی 60 طبیعان او طبیعتان، پھر 60 کے اندر 2 طبیعے ہوں گے، او طبیعتان یا 2 مذکر طبیعے ہوں گے، او طبیعتان یا 2 مؤنث طبیعے ہوں گے۔ وفی 70 مسنۃ و طبیع، اور 70 کے اندر ایک مسنہ اور ایک طبیعہ، کیونکہ 2 نصاب ہیں 70 میں، ایک 30 والا اور ایک 40۔ وفی 80 مسنتان، اور 80 میں 2 مسنے، کیونکہ 40 والے 2 نصاب۔ وفی 90 ثلاثۃ اطبعۃ، اور 90 کے اندر 3 کیا ہیں، طبیعے ہیں، کیونکہ 90 میں 3 30 والے نصاب ہیں۔ وفی 100 طبیعان و مسنۃ، اور 100 کے اندر 2 طبیعے اور ایک مسنہ ہے، کیونکہ 100 کے اندر ایک 40 والا نصاب ہے اور 2 30 والے نصاب ہیں۔ وعلی ھذا، اور اسی قیاس پر، فیتغیر الفرض فی کل 10 من طبیع الی مسنۃ ومن مسنۃ الی طبیع، ہر 10 کے اندر جو ہے وہ فرض بدلے گا، طبیعہ سے مسنہ کی طرف اور مسنہ سے طبیعہ کی طرف۔ لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ فی کل 30 من البقر طبیع او طبیعۃ وفی کل 40 مسن او مسنۃ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گائے بیل کے ہر 30 میں سے ایک طبیع یا طبیعہ ہے، اور ہر 40 کے اندر ایک مسن یا مسنہ ہے۔ والجوامیس والبقر سواء، جوامیس جمع ہے جاموس کی، اور یہ بھینس کو کہتے ہیں، بھینس بھائی۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں والجوامیس والبقر سواء، اور بھینسیں اور گائے بیل وغیرہ سب برابر ہیں، تو ان میں بھی یہی نصاب جاری ہوگا۔ لأن اسم البقر يتناولهما، اس لیے کیونکہ بقر کا نام ان دونوں کو شامل ہے، بقر کا لفظ ان دونوں پر بولا جاتا ہے، چاہے گائے بیل ہوں چاہے بھینس اور بھینسا۔ اذ هو نوع منه، کیونکہ یہ اسی کی ایک قسم ہے تو یہ اس کو سب کو شامل ہوا۔ الا ان اوہام الناس لا تسبق الیہ فی دیارنا، آگے صاحب ہدایہ ایک الگ فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ پیچھے آپ کو بتلا دیا کہ بقر کا اسم، بقر کا نام
گائے بیل کے ساتھ ساتھ بھینس کو بھی شامل ہے، کیونکہ بھینس بھی کیا ہے، انہی کی ایک قسم ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ لوگوں کے وہم، یعنی لوگوں کا ذہن جو ہے، جب بقر کا لفظ بولا جائے، ادھر دیکھیے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر بھینسیں چونکہ زیادہ نہیں ہیں، لہذا جب بقر کا لفظ بولا جائے تو لوگوں کا ذہن بھینس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف جاتا ہے؟ گائے اور بیل کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں یہ بھینسیں کم ہیں، تو لہذا اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے گا کہ واللہ میں بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، بقر کا گوشت، اور پھر وہ بھینس کا گوشت کھا لیتا ہے تو حانث نہیں ہوگا، حانث نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کیونکہ کہتے ہیں بقر کا لفظ ہمارے علاقے میں بولا جائے تو بھینس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس سے گائے اور بیل ہی مراد لیتے ہیں، اور قسم کا دار و مدار یاد رکھیے عرف اور عادت پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ اور وہاں صاحب ہدایہ کے علاقے میں عرف اور عادت کیا جاری تھی؟ بقر کا لفظ بولا جائے تو کیا مراد لیتے ہیں؟ گائے اور بیل مراد لیتے ہیں، تو عرف اور عادت جب اس پر جاری ہے تو قسم کے اندر بھی وہی مراد ہوں گے کہ اس نے بقر کا لفظ ذکر کیا تو بقر سے گائے اور بیل ہی مراد ہوں گے۔ ان کا گوشت کھائے گا تو حانث ہوگا، بھینس وغیرہ کا گوشت کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ لیکن یہ صاحب ہدایہ کے علاقے میں یہ مسئلہ اس طرح ہوگا۔ اگر دوسرا علاقہ ہے وہاں بقر کا لفظ اسی طرح بھینس پر بھی برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے، وہاں اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے گا کہ میں بقر کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو پھر بھینس کا گوشت کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث، کیونکہ وہاں عادت کے مطابق مسئلہ ہوگا، کیونکہ قسم کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ عرف اور عادت پر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں الا ان اوہام الناس لا تسبق الیہ، مگر یہ کہ لوگوں کے وہم یعنی لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ سبقت نہیں کرتے اس بھینس کی طرف، اس کی طرف لوگوں کے ذہن نہیں جاتے، فی دیارنا ہمارے وطن میں، ہمارے علاقے میں، لقلتہ بوجہ اس بھینس کے قلیل ہونے کے، فلذلک لا یحنث بہ فی یمینہ، لہذا اسی وجہ سے حانث نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے اب کوئی اپنی قسم میں، اس قسم کے اندر لا یأکل لحم بقر، کسی نے قسم کیا اٹھائی کہ وہ بقر کا گوشت نہیں کھائے گا تو بھینس کا گوشت کھانے سے وہ قسم میں حانث نہیں ہوگا۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام۔